جب بھی کسی گاؤں میں کسی محلے میں کوئی اس قسم کی مجلس منعقد ہوتی ہے، ایسا جلسہ یا ایسی محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس محفل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کے لوگوں کی اصلاح کی جائے اور ان کے عقائد اور ان کے اعمال پر نظر کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کی جائے کہ ان کے عقیدے میں پختگی پیدا ہو اور عقیدے کی خرابیاں دور ہوں، عمل کے اوپر زور دیا جائے کہ وہ عملی طور پر ایک اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے۔ اور دوسرا بڑا مقصد وہ یہ کہ جس علاقے میں جس محلے میں ذکر رسول ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ، اس کی برکات اس محلے میں، اس گھر میں، اس علاقے میں جو ہے وہ لوگوں کو پہنچتی ہے، اور اس کے فیوز سے، اس کے برکات سے، اس کی برکات سے بچے بھی مستفید ہوتے ہیں، بڑے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ کی نیتوں پر مشتمل ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ یعنی آپ کسی ایونٹ کے طور پر، کسی سیلیبریشن کے طور پر محض اس کو منعقد کرتے ہیں، یا آپ کوئی اپنی اصلاح چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نوجوانوں کی کوئی اصلاح ہو، آپ کے محلے کا رنگ بدلے، آپ کی خواتین کا مزاج بدلے۔ اگر یہ نیت آپ کی شامل ہے تو آپ کے جلسہ کرنے کا فائدہ ہے، اور اگر یہ نیت آپ کی نہیں، یا آپ اس سے نابلد، آپ کو نہیں معلوم ہے، تو ان نیتوں کا اہتمام کیجیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی محفل مہذب ہوگی، آپ کا بیٹھنا بامقصد ہوگا، آپ اس توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، اس ارادے کے ساتھ بیٹھیں گے کہ نہیں، ہم نے جو محفل کی ہے اس میں شعراء کو بلایا ہے، نعت خوانوں کو بلایا ہے، خطیب کو بلایا ہے، ہمارا پیسہ بھی خرچ ہوا ہے، وقت بھی خرچ ہوا ہے، تو اس کا فائدہ ہمیں بھی اور ہمارے محلے والوں، شہر والوں کو بھی ملنا چاہیے۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ بیٹھیں کہ اس محفل سے اللہ آپ کی روحانی اور عملی زندگی کو بہتر کر دے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر آپ سے کوئی گفتگو کریں، آپ سے، چونکہ عنوان حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کا ہے، اس لیے سرے دست میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا، ان کا کیا مقام ہے، اور وہ ولیوں کے اندر اللہ نے ان کو کیا درجہ عطا فرمایا ہے۔ جب بھی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، اور آپ کسی سے وابستگی رکھتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے احوال سے باخبر ہوں، آپ اس کے بارے میں جستجو کریں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کا نام کیا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے محبت کبھی ناقص رہ جاتی ہے کہ جب محبت کے اندر احوال کو جاننے کی جستجو نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت محرم آتا ہے تو ہمارے یہاں کس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں، نعرہ بھی لگ رہا ہے، علم بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور جو کچھ بھی آپ کے ہاں ہوتا ہے، میرا موضوع محرم نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے مثال پیش کرتا ہوں، لیکن سڑک پر دوڑنے والے، گاؤں میں، علاقوں میں اچھل اچھل کر نعرہ لگانے والے، ان بچوں سے آپ کبھی پوچھئے کہ جن کے نام کا علم لے کر دوڑتے ہو، جن کے نام پر لنگر تقسیم کرتے ہو، اور جن کے نام پر ساری رات بائک پر اسٹنٹ کرتے ہو، یہ تو بتاؤ اس خاندان کا مرتبہ کیا ہے؟ انہیں معلوم کوئی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو کہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے شہداء کی تعداد کتنی ہے؟ انہیں معلوم نہیں ہے۔ ان سے پوچھو کہ حضرت علی اصغر کس کے بیٹے ہیں؟ پتہ نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر کون ہے؟ معلوم نہیں ہے۔ اگر یہ معلوم نہیں ہے، محبت ناقص رہ جائے گی، اس لیے کہ تمہارے پاس موقع ہے، علماء ہے، اسٹیج ہے، ماحول ہے، احوال کو پتہ لگانے کا وقت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم یہ نہ جان سکے کہ نبی کی اولاد کا مرتبہ کیا ہے،
نبی کی اولاد کا مقام کیا ہے، انہوں نے قرآن کا ساتھ کیسے دیا ہے، محبت ناقص رہ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ نعرے میں تو جوش ہوتا ہے لیکن ایمان میں وہ جوش پیدا نہیں ہو پاتا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ غوث اعظم کی محفل کریں تو آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے کہ غوث اعظم کہاں پیدا ہوئے، غوث اعظم کے والد گرامی کا نام کیا ہے، ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. آپ سے عرض کرتا ہوں حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین حضور عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی، یہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے. کس طرح کہ آپ کی بیٹی حضور کی بیٹی سیدہ کائنات ملکہ فردوس سے بنی اور ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹے حضرت امام حسن مسنہ. پھر اس طرح آگے آتے جائیے تو آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مورث اعلیٰ ہیں جیلان کی سرزمین پر تشریف لائے. سن رہے ہیں آپ بات یا نہیں سن رہے، یا کوئی اور بات کروں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جو جیلان کی سرزمین پر تشریف لائے حضرت نور الدین محمد زکریہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جیلان میں تشریف لائے. آپ جانتے ہیں جیلان کہاں ہے؟ معلوم نہیں جیلان کہاں ہے؟ جتنے جغرافیہ کے بچے بیٹھے ہو اسٹوڈنٹ انہیں معلوم ہے یہ جو کیسپین سی ہے، بحر قزوین جس کو کہا جاتا ہے، مختلف اس کے تلفظ ہیں. کیسپین سی کا جو سیمی سرکل ہے، دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے کیسپین سی کو کہا جاتا ہے. 3,71,000 مربع کلومیٹر کا ایریا ہے جو وہ سمندر کور کرتا ہے. اس کے جنوبی ساحل پر جیلان آباد ہے. اسلام کا ایک گیزٹیئر ہے جس کا نام ہے موجم بلدان، یاقوت حموی اس کے لکھنے والے ہیں. انہوں نے جتنا ان سے ہو سکا ہر گاؤں کی شہر کی وجہ تسمیہ کہ اس شہر کا نام یہ کیوں رکھا گیا انہوں نے اس کو لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں نوح علیہ السلام کے 2 پوتے اس زمین پر تشریف لائے. ایک کا نام ہے جیلان اور دوسرے کا نام ہے موغان. اب جب وہ آ کر یہاں آباد ہوئے تو اس سرزمین کا نام ان کے نام پر جیلان رکھا گیا. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک کو جیلان کی سرزمین پر پیدا ہوئے تو آپ کو معلوم ہے جس دن حضور غوث اعظم پیدا ہوئے وہ 1 رمضان المبارک کی تاریخ ہے. اور پیدا ہونے کے بعد سحری کے بعد آپ نے ماں کا دودھ تناول نہ کیا اور اللہ اکبر سحری کے بعد قانون خدا کے پابند ہو گئے. جس طرح انسان بڑے لوگ روزہ رکھتے ہیں آپ نے روزہ رکھا. آپ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ بچہ پیدائشی طور پر کیسے روزہ دار ہو سکتا ہے، پیدائشی طور پر کیسے خدا کے قانون کا پابند ہو سکتا ہے. اگر انسان علم نہیں حاصل کرے گا، علم کی طرف پیش قدمی نہیں کرے گا تو کبھی بھی اس کے عقدے حل نہیں ہو سکتے. کبھی کوئی اس کے عقیدے کی دیوار گراتا رہے گا، کبھی کوئی اسے عمل کے معاملے میں بہکاتا رہے گا. اس لیے ضروری ہے کہ علم کی محفلیں سجا کر ان چیزوں کو ڈسکس کر لیا جائے تاکہ جو لوگ ان چیزوں سے نابلد ہیں، جنہیں معلوم نہیں ہے، ان کا عقدہ بھی حل ہو جائے اور ان کے دماغ کے دریچے بھی کھل جائیں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ اسی سال سے روزہ رکھنا شروع کرے. اگر اسے سائنس کے ترازو پر رکھ کر تولا جائے تو آج لوگ اعتراض کریں گے کہ صاحب پیدا ہونے والا بچہ 15 پارے کا حافظ بن کر پیدا ہو، 14 پارے کا حافظ بن کر پیدا ہو، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، یہ آپ کے سامنے بچے کھیلتے ہیں، گالی بھی بکتے ہیں، یہ جو ہے وہ اللہ اکبر خرافات کی کھیل بھی کھیلتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو دنیا کی اللہ اکبر اپنے آپ کو قابل ترین قوم سمجھتی ہے وہ اپنے بچوں کا اہتمام کیسے کرتی ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کی جو مار ہے، لیکن کبھی اسرائیلیوں کا بیک گراؤنڈ چیک کرو کہ انہوں نے اپنی اولاد پر، اپنی عورتوں پر کس قدر محنت کر رکھی ہے. میں اللہ اکبر کسی ایک بھی زاویے سے ان کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں معاذ اللہ. یہود تو ایسی قوم ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ایسی قوم ہے جب تک اس قوم کا ایک بھی آدمی زمین پر زندہ رہے گا زمین پر امن نہیں ہو سکتا. بلکہ قرب قیامت میں جس وقت اللہ اکبر کبیرہ دنیا میں امن پیدا کیا جائے گا، ایک ایک یہودی کو مار کے ختم کر دیا جائے گا تو زمین پر امن قائم ہوگا. یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسہ موجود نہ ہو فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودُ، تم یہودیوں پر لعنت بھیج لو، تمہارا صدقہ.
میں اس کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس یہودی قوم نے اپنے بچوں پر محنت کیسے کی ہے آپ کبھی غور کیجیے. یہاں میری بہنیں بھی پیچھے بیٹھی ہیں، ارد گرد اوپر بھی آپ بہنیں ہیں، مائیں ہیں، کھڑی ہو کر سن رہی ہیں. میں توجہ چاہتا ہوں ان کی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی ہے. آپ کو معلوم ہے جس وقت یہودیوں کی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، جس وقت یہودیوں کی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، پیٹ سے ہوتی ہیں، وہ انہیں میتھمیٹکس کے، فزکس کے کوسچنز دیتے ہیں، انہیں پزلز دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو حل کریں اور ان کو دنیاوی خرافات سے دور رکھتے ہیں. ان کی غذا کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ خالص چیزیں کھائیں، ایسی چیزیں کھائیں جس سے بچہ شارپ مائنڈ پیدا ہو، جس سے بچے کا مائنڈ اچھا ہو. ایسے سوالات دیں، ایسی کتابیں دیں جس کو پڑھ کر بچے کا دماغ تندرست ہو. یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد گلی ڈنڈا کھیلنے والا نہ بنے، بلکہ بچپن ہی سے اس کا دماغ ایک بزنس مین کا دماغ ہو، بچپن ہی سے اس کا دماغ ایک کامیاب انسان کا دماغ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اہتمام وہ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. اب یہ بات قابل غور ہے، اور جو ہے وہ اسلام لا کر بزرگوں پر تبرہ پڑھنے والوں کے لیے یہ بات قابل غور اس لیے ہے کہ یہودی اگر اپنے بچوں کی پیدائش سے پہلے اپنی عورتوں کو میتھ پڑھائیں تو ان کے بچے کیپٹلسٹ پیدا ہوتے ہیں. یہودی اگر اپنے بچوں کو فزکس پڑھائیں تو ان کے بچے سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں. اگر ماں سائنس پڑھنے والی ہے تو بچہ سائنٹسٹ ہوگا. اگر ماں فزکس پڑھنے والی ہے تو بچہ کامیاب ہوگا. اگر ماں ہسٹری پڑھنے والی ہے تو بچہ مورخ ہوگا. اگر ماں سائنٹسٹ ہے اور اس نے سائنس پڑھی ہے تو بچہ بھی سائنٹسٹ ہوگا. تو جو ماں رات بھر قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے اس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا. تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر. اگر ماں پزل حل کرتی ہے تو کہا جاتا ہے یہودیوں کو جو دماغ ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہے، یعنی ان کا جو دماغ ہے، مائنڈ ہے. ہمارے یہاں بچے 14-15 سال کے، 20 سال کے بچے، موبائل ان کے ہاتھ میں بڑا قیمتی ہے، اور باپ سے کہتے ہیں باپ ہمیں 1.5 لاکھ کا موبائل چاہیے. اچھی بات ہے موبائل خریدو، میں تو اب منع بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ اکبر کبیرہ آپ کس کو منع کریں گے. لیکن میں نوجوانوں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم 20 لاکھ کا 2 لاکھ کا موبائل خرید کر سارا دن اس پر گیم کھیلتے ہو، خرافات کرتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے تم ویسٹرن ورلڈ کے اندر چلے جاؤ، 18 سال کے بچے، 20 سال کے بچے اسی موبائل سے 24 گھنٹے کے اندر، میں نے پڑھا ہے آرٹیکلز میں کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر انڈین کرنسی کے اعتبار سے 25 سے 30 ہزار روپے پر ڈے کماتے ہیں. لیکن تم 2 لاکھ کا موبائل خرید کر دوسروں کی آئیڈیا ہیک کرتے ہو، کبھی رمی سرکل، کبھی پب جی اور خرافات جیسے گیمز میں الجھے ہوئے ہو. میرے بھائیوں، میں تم سے اپیل کرتا ہوں، اگر تمہارے ہاتھ میں موبائل مل گیا ہے، خدا کی قسم اسی موبائل سے تم وضو کا طریقہ بھی تو سیکھ سکتے ہو، نماز کا طریقہ بھی تو سیکھ سکتے ہو. جس وقت باپ مر جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس باپ نے 2 لاکھ کا موبائل دیا تھا، بچہ اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ پاتا، اس لیے کہ کبھی اس نے جنازہ پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے. ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا ہے. صاحب چچا کا انتقال ہوا، پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنا آتا نہیں ہے، دعا مانگنا آتا نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا ہے. جس دن اس کا باپ مرتا ہے اس دن وہ راتوں رات جنازہ پڑھنا تو نہیں سیکھ جائے گا. جس طرح دوسروں کو دھوکہ دیتا رہا اس طرح اپنے باپ کو بھی دھوکہ دے گا. اس لیے کہ تو 2 لاکھ کا موبائل باپ نے دیا ہے، درس قرآن کی مجلس جوائن کرو، علماء کی تقریریں سن کر وضو اور فرائض نماز کی سنتیں جان جاؤ، تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو. اس لیے اپنے بچوں کے بھی اہتمام کیجئے کہ آپ کے بچے کیسے بنیں گے، آپ کے بچے کیا کریں گے آگے چل کر. دیکھو جاب کرنا اہم چیز نہیں ہے، ان کو نوکری ملنا اہم چیز نہیں ہے، ان کو بہت اعلیٰ تعلیم ملنا میں منع بھی نہیں کرتا، لیکن بچوں کو اتنی بیسک نالج تو ہونی چاہیے کہ ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، مسجد کے آداب کیا ہیں، امام کا مرتبہ کیا ہے، محفل کا مرتبہ کیا ہے. آپ نہیں دیکھتے پچھلے 10 سال پیچھے چلے جائیں، اس قسم کی محفل آپ کے گاؤں میں ہوتی ہوگی، یا 15 سال پیچھے چلے جائیں، اس قسم کی مجلس آپ کے گاؤں میں ہوتی ہوگی. جازب بھی صاف بچھایا جاتا تھا اور لوگ بھی وضو بنا کر اہتمام کے ساتھ محفلوں میں بیٹھتے تھے. لیکن اب کنڈیشن یہ ہے کہ جس وقت آپ محفل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بچے پیر پر پیر رکھ کر، اور کتنے لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں نہیں. اب میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس وقت میں آپ کا مبلغ ہوں. اگر میں آپ سے یہ بات نہ کروں گا پھر آپ سے کون یہ بات کرے گا؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو ایک روحانی مجلس سمجھ کر آئے ہوتے تو آپ نے وضو بھی کیا ہوتا، آپ نے سر پر ٹوپی بھی لگائی ہوتی. لیکن آج آپ کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ آج کے بعد جب بھی کسی محفل میں بیٹھو یہ سوچ کر نہ بیٹھو کہ یہ کسی دنیا دار کی پولیٹکس کی یا پولیٹیکل لیڈر کی محفل ہے. یہ سوچ کر بیٹھو یہ اس کی محفل ہے جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، میرے ماں باپ کو بھی پیدا کیا ہے، مجھے اولاد بھی عطا کی ہے، جس کے صدقے میں دنیا دی ہے، جس کے صدقے میں جنت عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। उसकी महफिल में बैठ रहा है तो उसका एहतमाम होना चाहिए। लेकिन मैं हैरान होता हूँ, साहब बड़े से बड़े जलसे में जाइए, बच्चों को मैनर्स नहीं। अच्छा, बच्चे कहाँ से मैनर्स सीखते हैं? बच्चे अपने बड़ों से मैनर्स सीखते हैं, बच्चे अपने बड़ों से आदाब सीखते हैं। अगर वो देखते हैं कि हमारे अब्बा को खुद इस चीज का एहतमाम नहीं, हमारे अब्बा खुद इस चीज का अदब नहीं करते कि साहब वो जिस तरह चाहे उस तरह महफिल में चले जाते। महफिल की क्या बात है, लोग तो मस्जिदों के आदाब भूल गए। आपसे कहूं, मैंने एक जगह तकरीर में कहा कि कम से कम मस्जिद का उतना ख्याल तो किया करो जितना अपने ससुराल का करते हो। तो एक साहब कहने लगे कि आप कैसी बात करते हैं, कहाँ अल्लाह का घर और कहाँ ससुराल, तो इसमें क्या कंपैरिजन है? मैंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम इस बात को नहीं समझते मैं तुम्हें समझाता हूँ। जिस इंसान को ससुराल जाना हो वो ससुराल जाने से 3 दिन पहले तैयारियां करता है, प्रिपरेशन करता है। बोलो करता है नहीं करता? शेविंग भी कराएगा, कपड़े भी इस्त्री कराएगा, बाइक है तो बाइक को धुलकर वॉश करके साफ भी करेगा, फिर वक्त से पहले निकलेगा, तोहफा भी लेकर जाएगा ताकि ससुराल वालों को अच्छा लगे। अल्लाह अकबर, वहां जाने के बाद जल्दी भागने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ तो ऐसे 2-4 दिन बल्कि महीना सारी जिंदगी भी वहां कयाम करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो साहब वो ससुराल का इतना अदब है, लेकिन मुझे बता कि तूने मस्जिद का कितना अदब किया है। जुमा वाले दिन, 5 वक्त की बात तो अपनी जगह है, जुमा वाले दिन जो हफ्ते में एक दिन आता है, कितने लोगों को पता नहीं होता कि आज जुमा का दिन है। उनको मालूम नहीं होता कि आज जुमा का दिन है। जिस वक्त मुअज्जिन मस्जिद से आजान लगाता है, आवाज करता है, उन्हें पता ओहो आज जुमा का दिन है, चलो भागो दौड़ो। दौड़ते दौड़ते घर आए, 2-4 डब्बू पानी सर पर डाला, पीठ भी नहीं भीगी, हाथ भी सूखा रह गया, गुस्ल भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो वजू के तरीके भी नहीं आते, और साहब जो है वो पानी डालकर घर में जो सबसे फटा हुआ कपड़ा था जिसमें बटन भी नहीं थी, उस कुर्ते को उठाकर पहन लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। टोपी भी घर से नहीं लगाई कि चलो मस्जिद में तो टोपी होगी, मस्जिद से ही टोपी लगाएंगे। और मस्जिद पहुंचा कब? जब जमात खड़ी हुई थी, दूसरी रकअत में पहुंचा और पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो गया। सारी नमाज में एक मर्तबा भी रब को याद नहीं किया कि ऐ मेरे रब, पैदा तूने किया है, जिंदगी तूने दी है, रिस्क तू देता है, माल तू देता है, औलाद तू देता है, कारोबार तू देता है, ससुराल भी तूने दिया है, ददिहाल भी तूने दिया है, ननिहाल भी तूने दिया है। एक मर्तबा भी उस रब को याद न कर सका, बल्कि नमाज में सोचता रहा कब नमाज खत्म होगी, कब सलाम फेरेंगे, कब दुकान की तरफ जाऊंगा, कब बाजार की तरफ जाऊंगा। और जैसे ही सलाम फेरा, दुआ मांगने की फुर्सत नहीं, सलाम पढ़ने की फुर्सत नहीं, सुन्नतें अदा करने की फुर्सत नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। शैतान बाहर इस्तकबाल के लिए खड़ा था, ये दौड़कर मस्जिद से बाहर निकल गया। आप मुझे बताओ, अगर ससुराल के बराबर भी अहमियत दिया होता तो कम से कम मस्जिद में जुमा के दिन अजान से पहले गए होते। अगर ससुराल के बराबर भी अहमियत दिया होता तो कम से कम अपने रब की बारगाह में खड़े होकर रब से कहा होता, ऐ मेरे मालिक, मेरा काम खराब चल रहा है, ऐ मेरे मालिक मेरी दुकान खराब चल रही है। पीरों से कहता है, जो है वो मौलानाओं से कहता है, मैं तावीज का मुनकिर नहीं, दुआ का मुनकिर नहीं, लेकिन एक बात याद रखना खमरिया वालों, जो कौम जो इंसान अपने रब का वफादार नहीं, दुनिया का कोई तावीज उसकी दुकान को चला नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद आदिल मियां साहब किबला। इसलिए कहता हूं कि अपने रब से वफा, जिस वक्त परेशानी आती है, मुसीबत आती है, लोगों का सबसे बड़ा शॉर्टकट क्या है कि किसी आलिम साहब को पकड़ो जो तावीज दे और मामला हल हो जाए। मैं तावीज का मुनकिर नहीं हूं, तावीज लिखने वाला आदमी हूं और अल्लाह अकबर तावीज का एहतराम करने वाला आदमी हूं, लेकिन आपके अकीदे पर यह बात कर रहा हूं। आप सोचते साहब तावीज लें और मेरा काम हल हो जाए, फला पीर साहब को मेरे घर आ जाए, मेरा कारोबार चलने लग जाए। मैं कहता हूं इस बात को तवज्जो से समझो, अल्लाह तुम्हारा रब है, उसने तुम्हें पैदा किया है, वो रज़्ज़ाक़ है, उसने कहा हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो जबरदस्त रिज़्क़ देने वाला है। कभी उसके सामने खड़े होकर 2 रकअत नमाज की नियत बांधकर उससे फरियाद की है कि ऐ मेरे मालिक, मेरा कारोबार नहीं चलता, सबका कारोबार चलता है, तू जिस तरह पड़ोसी का रज़्ज़ाक़ राज़िक़ है उसी तरह मेरा भी राज़िक़ है, ऐ मौला मुझे भी रिज़्क़ अता फरमा। खुदा की कसम, कभी रब की बारगाह में रात के अंधेरों में उठकर उससे इल्तिजा करके देखो, उसकी बारगाह में दुआ करने वाले कभी ना उम्मीद नहीं होते, उससे तलब करने वाले कभी ना उम्मीद नहीं होते, उससे मांगने वाले कभी मायूस नहीं होते। ये कभी कोशिश करके देखो, लेकिन ये अकीदा, ये मिजाज, ये ज़हन कभी पैदा नहीं होता, और यही तरीका हमारे बच्चों के अंदर दाखिल होता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि पैदाइश से पहले भी, पैदाइश के बाद भी अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करो कि अमल के मामले में भी, अकीदे के मामले में भी वो सॉलिड हो, ताकि आगे आने वाली जिंदगी में न कोई उनके अकीदे को चैलेंज कर सके, न उनको कोई बेअमली की राह पर लगा सके। समझ में आ रही है बात?
تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رمضان کو پیدا ہوئے اور جس وقت وہ پیدا ہوئے سارا مہینہ روزہ رکھا. اگلے سال دوسرے سال چاند کا جھگڑا پڑ گیا کہ چاند ہوا رمضان کا یا نہیں ہوا. اس سے پتا چلا کہ صرف اس زمانے میں چاند کی لڑائی نہیں ہوتی, اس زمانے میں بھی چاند کا جھگڑا ہوتا تھا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا. لوگوں کو کچھ ایسی پریشانی ہو جاتی ہے کہ چاند نظر نہیں آیا. اب صاحب وہ آپس میں اختلاف ہو گیا تو کسی نے کہا کہ اشراف کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ پچھلے سال روزہ رکھتا تھا, پتہ کرو اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. تو انہوں نے, آپ نے یہ بات سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی, لیکن جو بات یہاں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پر توجہ کیجیے. لوگ آئے, آ کر پوچھا کہ تمہارے بیٹے نے روزہ رکھا ہے یا, انہوں نے کہا ہاں, سحری کے بعد اس نے کچھ نہیں کھایا. تو لوگوں نے, قوم نے روزہ رکھ لیا. 2-4 دن کے بعد پتا چلا کہ واقعی اس دن چاند ہو گیا ہوا تھا, لیکن پتہ نہیں چل سکا. بعد میں اس کی تحقیق ہوئی. اب یہ بات قابل غور ہے کہ آخر ایک بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی کیسے قانون خدا کا پابند ہوتا ہے. دیکھو یہاں سے میں عظمت غوث پاک کے کچھ پہلو آپ کو, حالانکہ میرے جیسے انسان کی بس کی بات نہیں, اور مجھے نہیں پتا آپ کا مبلغ علم